حضرت سیدنا شیخ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی البغدادی الحسن الحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، یہ رشتے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماموں تھے، اور حضرت خواجہ صاحب کی والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غوث اعظم آپس میں دونوں چچا زاد بہن بھائی کے رشتے سے تھی۔ نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی بڑی باتیں ہیں۔ آؤ تھوڑی ابتدا کی زندگی کی بات کرتا ہوں۔ فرماتا ہے خراسان میں پیدا ہوئے، نشو و نما وہیں پہ پائی، خراسان کا علاقہ، خراسان کا تربیت ہوئی۔ فرماتے 15 سال کی عمر تھی، والد کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں تو جس کا والد انتقال ہو، لوگ کہتے ہیں اس کو چائے والے ڈبے پہ لگا دو، دڑپے پہ لگا دو، ہوٹل پہ لگا دو، انہوں کام سکھاؤ، دکاناتے لا دو۔ نہیں، نوجوانوں اور بزرگوں، آج تربیت کی ضرورت ہے، تربیت کی، دین سیکھنے کی ضرورت ہے، تربیت کی۔ نوجوانوں اور بزرگوں، جاؤ برسر بیزار جا کے دیکھو، جو بچہ یتیم ہے دکان پہ کام کرتا ہے، اسے دین سکھاؤ، اللہ کے دین کی طرف لاؤ۔ حضرت خواجہ صاحب سرکار فرماتے 15 سال کی عمر والد انتقال فرما گئے۔ فرماتے میرے والد کے وراثت میں نہ 2 چیزیں تھیں، ایک باغ تھا، ایک چکی تھی۔ مختصر بات کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں ماں میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی، فرماتے میں کیا کرتا، دن کو باغ کی رکھوالی کرتا، رات کو جو تھوڑی بہتی محنت مزدوری کر کے جو پیسے ٹکے کٹھے ہوتے نا لے کے آتا، ان کے 2 حصے کرتا۔ کتنے حصے؟ 2 حصے۔ فرماتے ایک حصہ ماں کو دیتا، فرماتے ایک حصہ لے جا کر فقیروں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، ضرورت مند، محتاجوں کو بانٹ دیتا۔ ہم وہ قوم ہیں بن حاصل قوم، ہم نے فقیروں کا بھی حصہ کھایا، ہم نے یتیموں کا بھی مال کھایا، ہم نے مسکینوں کا بھی مال کھایا، ہم ہمسایوں کا بھی مال کھا گئے، اور ہم ابھی بھی ہم شریف ہیں، ابھی بھی ہم مسلمان ہیں، ہم نے کسی کا حق نہیں چھوڑا۔ جو جتنا بڑا صاحب ثروت، صاحب استطاعت، صاحب سیٹ، صاحب منصب ہوتا ہے، وہ اتنے ڈاکے مارتا ہے۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وضع میں حکم نصارہ تو تمدن میں حنود۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ فرماتے بھی میں تو خدمت کر، فرماتے اللہ کو نا میری کام نوکری بڑی پسند ہے، اللہ کو میری نوکری بڑی پسند ہے، ماں کی بھی نوکری، غریبوں کی بھی نوکری۔ ہم غریب ہو جائیں سب سے پہلے مسجد کا چندہ بند ہوتا ہے، حالات ماڑے ہیں، سب سے پہلے مسجد کا چندہ بند، دینی مذہبی کام بند۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم جو عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، جی میں آیا تو 200 کی فش کھا لی، جی میں آیا تو 1000 کی کھا لی، جی میں آیا تو 5000 کی کھا لی، جی میں آیا تو مری کا سیر، جی میں آیا تو ناران کا غان چلے گئے۔ بھی غریبوں کا بھی تو خیال کرو، غریبوں کا بھی حال پہ ترس اور رحم کھاؤ۔ حضرت بابا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر علم دین سیکھنے کا نا جذبہ میرے دل میں پیدا ہوا۔ فرماتے ہیں سیاحت علم دین کے لیے میں پھر نکلا۔ فرماتے خواجہ صاحب فرماتے میں نے اپنی ماں سے اجازت لی، ماں اجازت ہو دین سیکھنے کے لیے چلا جاؤں؟ ماں نے کہا پتر چلا جا۔ فرماتے حصول علم کے لیے سفر پہ روانہ ہوا، راستے میں بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ نوجوانوں، دین سیکھنے کے لیے انسان کو بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں دین فری میں پڑھایا جاتا ہے اس لیے دین سیکھنے میں کوئی مشکل نہیں آتی، بہت مشکلات آتی، بہت مشکلات، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے، یہ امام مسجد کا تقوی ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی سر جھکا کے اپنی زندگی کے دن پورے کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنی مسجد کے ائمہ کا احترام کرنا چاہیے، علماء کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت بابا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی فرماتے میں جب نکلا نا سفر علم دین حاصل کرنے کے، فرماتے میں سمرقند اور بخارا میں پہنچا، سمرقند اور بخارا کے علاقے میں پہنچا، وہاں حسام الدین رحمت اللہ تعالی بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے جید عالم تھے۔ فرماتے میں درس فیض کے لیے ان کی چوکھٹ پہ، ان کے آستانے پہ بیٹھ گیا۔ فرماتے حفظ کیا، درس نظامی کی کتب پڑھی، علم دین مکمل سیکھا۔ فرماتے سیکھنے کے بعد پھر میں مرشد کی تلاش میں نکلا، مرشد کی تلاش میں نکلا۔ فرماتے علم دین مکمل سیکھنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ کسی ولی کامل کی چوکھٹ پہ جاؤں، اس کے ہاتھ پہ دست بیعت کروں، مرید ہو جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں الغرض میں بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ بغداد میں مجھے پتا چلا ایک ہستی ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تسی دل چوں گل کٹ دیو حاجی صاحب دی، ساڈا پیو پتراں دا پیار ہے، محسوس نہیں کرنا، دھیان تسی میرے لے پاسے رکھو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں ان کی چوکھٹ پہ لوگوں سے
پوچھا کہاں ہیں؟ بغداد کی سرزمین پہ پہنچا. انہوں نے کہا وہ اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں نماز پڑھانے گئے ہیں. وہاں پہ درس تلمذ ہوتا ہے. بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اتقیاء ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے درس تلمذ، درس فیض حاصل کرتے ہیں. حضرت خواجہ صاحب غریب نواز رحمت اللہ فرماتے میں بھی پہنچ گیا، دھیرے دھیرے پیچھے جگہ ملی بیٹھ گیا. فرماتے جگہ ملی بیٹھ گیا. مجلس ختم ہوئی، سرکار نے توجہ فرمائی. توجہ فرما کے کہا معین الدین کب سے آئے ہو؟ کہا سرکار جب سے نظر کرم ہوئی ہے تب سے آپ کی چوکٹ پہ بیٹھا ہوں رحمت اللہ تعالی علیہ. فرماتے دین سیکھا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے نظر کرم فرمائی. یاد رکھنا دین نسب در نسب، نسبت در نسبت، فیض در فیض، سینہ بسینہ فیض منتقل ہوتا ہے. فرماتے توجہ دے کے فرمایا. حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی فرماتے جم کٹار سا لگا تھا. فرماتے میں ان کی نگاہ فیض میں آیا، مجھے دست محبت میرے کندھوں پہ رکھی اور فرمایا پھر میری بگڑی سوار دی.